للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے نکھار میں جس طرح بزرگان دین کی شخصیات، ان کی تاریخ اور ان کا تذکرہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ بڑا ہی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یوں تو صوفیاء یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی اصلاح کرنی ہو تو اس کے لیے یہ مناسب ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے، اس واسطے کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ، صدیقین، صادقین کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب کوئی بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے تو مالک کریم کا جو فضل، جو کرم، جو اس کی مہربانی اپنے اس محبوب بندے پر ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اس پر بھی مالک کا فضل ہوتا ہے، وہ بھی احاطہ رحمت میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہ آ سکے تو اس کے لیے بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ اگر باقاعدہ اسے صحبت میسر نہیں تو وہ اللہ والوں کے حالات پڑھتا رہے، ان کے احوال کا تذکرہ اس کے سامنے ہوتا رہے، اس واسطے کہ یہ وہ محبوبان خدا ہوتے ہیں کہ جن کا تذکرہ کریں تو بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی سیرتوں کا، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو اپنی زندگی میں جہاں جہاں کمی ہوتی ہے، اپنی سیرت میں جہاں جہاں غفلت اور سستی ہوتی ہے، ان کی سیرت کو دیکھ کر اپنی سیرت کو بہتر بنانے کا موقع مل جاتا ہے، رغبت ملتی ہے، ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اولیاء اللہ میں سے ایک منفرد مقام کے حامل ہیں، ان کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ آپ کی ولادت 1870 یا 1871 سن عیسوی میں میرپور کے قریب چیچیاں نام کا ایک گاؤں تھا جس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ خاندان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہے، صدیقی النسل ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد وہ
جدی پشتی طور پر بزرگان دین، علماء، صلحاء، صوفیاء، مشائخ آپ کے بزرگان دین ہیں۔ علمی ماحول، دینی ماحول، روحانی ماحول کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، اور آپ کے بچپن کے اندر ہی آپ کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں، تو آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ آپ کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا، نہ حقیقی ہمشیرہ، اکلوتی اولاد ہیں۔ والدہ بچپن میں فوت ہو گئیں۔ والد ماجد شیخ طریقت بھی ہیں اور سیرانی طبیعت کے مالک ہیں۔ ظاہر ہے وہ اکثر گھر پہ موجود نہیں ہوتے تھے، تو بچپن میں بھی اکثر اوقات آپ کو گھر میں تنہائی کے اندر ہی وقت گزارنے کا موقع ملتا۔ اور اللہ رب العالمین کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جن شخصیات کو مالک کریم نے بڑی ذمہ داریاں دینی ہوتی ہیں، ان شخصیات کو ذمہ داریاں دینے سے پہلے جن مراحل سے گزارا جاتا ہے، وہ مراحل بھی ان کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کٹن ہوتے ہیں۔ مشکلات سے گزارا جاتا ہے، آگ سے گزار کر کندن بنایا جاتا ہے، تب جا کر وہ شخصیت عظیم بنتی ہے۔ یہی حال آپ کا بھی ہے۔ بچپن میں والدہ فوت ہو گئیں، والد سیرانی طبیعت کے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں تنہا ہیں۔ اب ظاہر ہے تعلیم کا حصول بھی مشکل، گھر میں زندگی گزارنا یعنی اپنے کھانے کا انتظام کرنا، اپنے کپڑے، اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ بھی مشکل۔ بہر صورت آپ نے ان ساری مشکلات سے آپ نے گزار کر اللہ رب العالمین کے فضل سے مقام ارشاد تک پہنچے، اور آپ نے جو بچپن میں تربیت کے مراحل طے کیے، علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر جب 11 یا 12 سال ہوئی، تو آپ کے والد ماجد آپ کو شیخ طریقت کے پاس منازل سلوک طے کرنے کے لیے، خانقاہ شریف میں چھوڑنے کے لیے، آپ کے والد ماجد آپ کو چیچیاں شریف سے لے کر یہاں باولی شریف آئے۔ یہاں یہ جو ہمارے قریب باولی شریف قصبہ ہے، اس میں خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عالم خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے والد ماجد کے شیخ طریقت تھے۔ ان کا اگرچہ وصال ہو چکا تھا، اور وصال کو 8 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کے 2 صاحبزادگان، اور دونوں ہی صاحب ارشاد، دونوں ہی اللہ والے، اور دونوں ہی اپنے والد ماجد کے تربیت یافتہ۔ تو حضرت خواجہ محمد رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خواجہ سلطان عالم اپنے بیٹے کو 11 یا 12 سال کی عمر میں لے کر یہاں باولی شریف حاضر ہوئے۔ رستے کے اندر اپنے بیٹے کو یہاں رہنے کے آداب، حاضری کا طور طریقہ، بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا سلیقہ، یہ سارا کچھ سکھاتے سکھاتے رستے میں یہ سبق ازبر کرا رہے تھے کہ وہاں جا کر یہ دعا کرنا خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جا کر کہ مالک کریم علم کی دولت بھی عطا فرمائے اور ہدایت پر رہنے کی استقامت بھی عطا فرمائے۔ علم کا حصول بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہدایت پر ثابت قدم رہنا یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو یہ سبق ازبر کرایا اپنے بچے کو کہ وہاں حصول علم کی دعا بھی کرنا اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کرنا، اور طور طریقے آداب رہنے کے بزرگوں کی خدمت کے سکھا کر یہاں لے آئے۔ اور اپنے دل میں یہ خیال اپنے شیخ طریقت حضرت خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے کہ کاش میرے بزرگ میرے اس بیٹے کو قبول فرما لیں۔ بہر صورت جب آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ باولی شریف پہنچے، پہلے مزار پر انوار پر حاضری دی، تو خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد میں خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو پہلی دفعہ اپنے والد ماجد کے ساتھ حاضری تھی، اس حاضری کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، اس لیے کہ میرے والد مجھے لے کے آ رہے تھے، اور جن کے پاس لے کے آ رہے تھے آنے سے پہلے ان کا ظاہر ہے قلبی ایک رابطہ موجود تھا، ان کی خواہش تھی کہ خواجہ میرے بیٹے کو قبول فرما لیں۔
تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ نو عمری تھی لیکن اس کے باوجود حاضری کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. اتنا سمجھ لیں کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تھے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہاتھ بلند تھے. میری اس کیفیت کو دیکھ کر میرے والد ماجد فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بزرگوں نے میرے بیٹے کو قبول فرما لیا. پھر اپنے بیٹے کو یہاں اپنے شیخ کے بیٹے یعنی حضرت خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کی بیعت کروایا، ان کی خدمت میں دے کر واپس چلے گئے. حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں 12 سال تک باولی شریف میں خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اکتساب فیض کرتے رہے، ان کی خدمات بجا لاتے رہے. اور یہاں کا جو عرصہ گزرا وہ بڑا آپ کی زندگی کا یادگار عرصہ تھا. آپ نے اپنے شیخ کی یہاں رہ کر جو خدمات انجام دیں ان کا سرسری سا جائزہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ باولی شریف سے پانی کے حصول کے لیے آپ پیدل چل کے کریالہ اسٹیشن پر آیا کرتے، یہاں روزانہ یہاں سے پانی لے کر باولی شریف جانا، اور پھر شیخ کی خدمات کا اندازہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ شیخ کے لیے، شیخ کے مہمانوں کے لیے، خانقاہ کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کرنا، اپنے اوراد و وظائف یہ مکمل کرنا، اور شیخ کے لیے تہجد سے پہلے خود باوضو ہو کر شیخ کے لیے سردیوں میں پانی گرم کر کے ان کو پیش کرنا، ان کی تہجد کی تیاری کروانا، گرمیوں کے اندر ساری ساری رات شیخ کو پنکھا جھیلتے رہنا، یہ آپ کی خدمات کا ایک انداز تھا. اور ان خدمات کے اندر ادب کا یہ عالم تھا کہ شیخ جس چارپائی پر آرام فرما رہے ہوتے ساری رات آپ پنکھا بھی جھیلتے رہتے اور آپ شیخ کو دباتے بھی رہتے، لیکن اس کے باوجود کبھی خواجہ سلطان عالم کا پاؤں اپنے شیخ کی چارپائی پر نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. یہ شیخ کی خدمات اور ان کا احترام، ان کا ادب. اور پھر جب آپ کا یہاں باولی شریف میں ابتدائی ایام، ظاہر ہے بچپنے کی عمر ہے، ابتدائی ایام ہے، پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلے ہیں تو گھر کی یاد تو آ ہی جاتی ہے. طبیعت ظاہر ہے اپنے علاقے سے جس طرح مانوس ہوتی ہے دوسری جگہ اتنی جلدی مانوس نہیں ہوتی. تو خواجہ سلطان عالم فرماتے ہیں کہ ابتدائی ایام میں گھر کی مجھے ایک دفعہ یاد آ گئی تو میرے شیخ نے میری قلبی کیفیات کو جانتے ہوئے فرمایا کہ میرا بیٹا گھر سے اداس ہو گیا ہوگا. اور ساتھ ہی آپ نے زبان سے یہ جملے نکالے کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کے گاؤں کا کوئی بندہ بھیج دے. ظاہر ہے یہ بچے ہیں اکیلے وہاں پر جا نہیں سکتے اپنے گاؤں میں، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گاؤں کا کوئی بندہ بھیج دے جن کے ساتھ یہ اپنے گھر سے ہو آئیں. تو حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح اچانک میرے گاؤں کا ایک بندہ باولی شریف آ گیا. میں نے اس سے پوچھا تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ صبح ناشتے کا وقت ہے. وہ باولی شریف پہنچ گیا. تو اس میرے ہمسائے نے مجھے بتایا کہ میں صبح نماز کے بعد اپنے گاؤں میں بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلا، گاؤں سے باہر نکلا، خدا جانے کون سی چیز آئی اچانک مجھے اٹھا کر یہاں پر اس نے یہاں پہنچا دیا. تو ناشتے کے وقت وہ یہاں پہنچ گئے. بصورت یہ آپ کے شیخ کے تصرفات اور بارگاہ الہی میں قبولیت کا عالم ہے. حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنا عرصہ یہاں پر رہے، اس عرصے میں ظاہر ورغلانے والے بھی ہوتے ہیں، ذہن خراب کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہی باولی شریف کے اندر ایک مولوی صاحب بدعقیدہ، وہ بزرگوں کے مخالف، انہوں نے اس بچے کو اس گاؤں کے اندر نیا نیا دیکھا تو پوچھنے لگے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بتایا نام یہ ہے سلطان عالم. پوچھا یہاں کس لیے آئے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں یہاں سلوک طے کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا یہاں کیا رکھا ہے، کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤ، کسی تعلیمی ادارے میں چلے جاؤ، میرے بڑے علماء سے روابط ہیں، میں تمہیں کہیں داخل کروا دیتا ہوں. یہاں رہ کر تم کیا پڑھو گے؟ کوئی نہ کتاب ہے، نہ کوئی سبق ہے، نہ کوئی ہم سبق ہے، نہ کوئی کاپی ہے، نہ پڑھنے پڑھانے کا، نہ کلاسوں کا کوئی سلسلہ ہے. ساری دنیا پڑھتی ہے، تم جہاں صرف پانی ہی ڈھوتے رہو گے، تمہاری زندگی کا کیا بنے گا؟ اس طرح اس نے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی. جب اس کی باتیں سن کر، بچپنے کا عالم ہے،
اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر انداز تو ہو ہی جاتی ہیں باتیں۔ جب آپ اس کی باتیں سن کر خانقاہ شریف میں واپس پہنچے تو شیخ طریقت نے اندرونی کیفیات کو بانپتے ہوئے فرمایا کہ سلطان عالم بیٹا، رستے میں کہیں مولوی بگا تو نہیں ملا تھا؟ آپ نے عرض کی کہ ہاں وہ ملا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا، یہ لوگ خود بھی کسی کام کے نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی کسی کام کا نہیں رہنے دیتے، تم یہی اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ 12 سال آپ نے خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزارے اور سلوک تصوف کی منازل آپ نے یہیں طے فرمائیں۔ اور پھر 12 سال گزرنے کے بعد شیخ کامل نے آپ کو فرمایا کہ بیٹا اگر ہم کہیں چلے جائیں بطور مہمان، ہم یہاں نہ رہیں، کہیں چلے جائیں، تو تم میرے بعد میرے ہی ایک متعلق ہیں، خلیفہ ہیں خواجہ محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تم باقی سبق ان سے پڑھ لینا، وہ تمہیں باقی سکھا دیں گے۔ یہ آپ کا اشارہ تھا دنیا سے رخصتی کا۔ ان کے وصال کے بعد پھر آپ اپنے شیخ کے حکم پر ڈنگروٹ شریف میں خواجہ محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں چلے گئے اور وہاں بھی آپ نے 12 ہی سال گزارے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 12 سال یہاں، 12 ہی سال وہاں، اور بندہ کون ہے جس کا والد بھی شیخ طریقت ہے، دادا بھی شیخ طریقت ہے، اور سارے جد امجد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر والد گرامی تک سارے کے سارے شیوخ ہیں، سارے کے سارے علماء ہیں، فضلاء ہیں اور نادر دہر ہیں۔ اس خاندان کا جو بندہ شیخ طریقت بنا، خواجہ عالم بنا، سلطان عالم بنا، مرشد کامل بنا، اس کی تربیت کے اندر خاندانی اثرات بھی اگرچہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تربیت کے جن مراحل کو گزارا ہے اور جتنا عرصہ گزارا ہے، وہ صرف آپ کے سامنے خلاصہ عرض کرنا مقصود ہے کہ یہاں بھی 12 سال، وہاں بھی 12 سال، اور یہاں کے 12 سال کی خدمات کا آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کیا۔ وہاں کی خدمات کا عالم یہ ہے ڈنگروٹ شریف میں کہ وہاں بھی بزرگوں کے جو مہمان لنگر خانے میں آتے، لنگر کی ذمہ داریاں آپ کے ذمہ، اور ظاہر ہے ویسے جس کے بندے کے ذمہ لنگر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بندہ خواہ مخواہ ماحول میں چودھری بن جاتا ہے، اس کی رونق اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی خدمات کا انداز یہ ہے کہ آپ نے کبھی وہاں پر 12 سال کے اندر جو مکمل روٹی ہوتی ہے اس کو کبھی آپ نے توڑا بھی نہیں، بلکہ جو مہمان کھانا کھا لیتے ہیں، ٹکڑے جو بچ جاتے ہیں، آپ ان ٹکڑوں پر گزارا فرما رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹکڑے جو بچتے ہوں گے، اکثر تو وہ ٹکڑے وہ ہوتے ہیں جو کچی ہوتی ہے یا سڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے صحیح روٹی بھی چھوڑی ہو، یعنی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ کم ہوتا ہے۔ جو ٹکڑے بچتے ہیں ان ٹکڑوں پر گزارا ہے، اور مکمل روٹی کو اس لیے نہیں توڑتے کہ شاید کوئی بزرگوں کا مہمان آ جائے تو اس کے سامنے میں سلامت روٹی پیش کروں۔ مہمانوں کی خدمت اور تواضع کا خیال ہے، اپنی خواہش نفس کو اتنا دبا کے رکھا ہے، اور خدمت ایسی جانفشانی سے کی ہے کہ خواجہ محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شیخ تربیت ہیں، وہ اپنے بیٹوں سے ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت خواجہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمانے لگے کہ محمد علی بیٹا، جس طرح تم میرے بیٹے ہو، یہ سلطان عالم بھی اسی طرح میرا بیٹا ہے۔ اس طرح شیخ کی خدمت، شیخ کا قرب حاصل کیا کہ یہاں میں آپ کو ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات بندہ مرید کسی کا ہوتا ہے، جس کا مرید ہوتا ہے وہ تو ظاہر شیخ طریقت ہوتا ہے، اور بندہ تربیت کسی دوسرے سے بھی حاصل کر لیتا ہے اپنے شیخ کی اجازت سے، اسباق تصوف کا منازل کا حصول کسی دوسرے سے بھی شیخ کی اجازت سے حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ شیخ طریقت نہیں ہوتا، شیخ طریقت ایک ہی ہوتا ہے۔ جس طرح سلسلہ نسب میں باپ ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح سلسلہ طریقت میں شیخ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو شیخ طریقت ایک ہی ہے، لیکن دوسرے سے جو سبق لیا، رہنمائی لی، اس سے اکتساب کیا، فیض حاصل کیا،
تو وہ دوسرا شیخ طریقت نہیں ہوتا، دوسرا شیخ تربیت ہوتا ہے۔ تو شیخ تربیت ہیں خواجہ محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ طریقت تو باولی شریف والے ہیں۔ اپنے شیخ تربیت کی خدمت بھی شیخ طریقت کی طرح ہی کی ہے، اور ان 12 سالوں کے اندر جو شیخ تربیت کے شیخ ہیں، ان کے شیخ تربیت وہ میرپور کے اندر خواجہ سید نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ شیخ تربیت کے بھی شیخ ہیں۔ وہ اس وقت حیات تھے، اور ظاہر ہے جو کسی بزرگ کے متعلقین ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شیوخ کی، اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، اور خدمت کرنا ان کا حق بھی بنتا ہے۔ تو آپ کے شیخ خواجہ محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنے بزرگوں کی مکان کی لپائی کرنے کے لیے ڈنگروڑ سے یہاں ان کے گڑا سیدہ میرپور میں آئے۔ آپ چونکہ ساتھ تھے، خواجہ محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چاہا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے شیخ کے مکان کی لپائی کروں، لیکن آپ کی محبت اور عقیدت کا یہ ظاہر عالم تھا کہ آپ کہنے لگے نہیں، آپ نہیں کریں گے، میرے ہوتے ہوئے آپ کریں، میں کروں گا اور آپ کی جگہ بھی کروں گا۔ آپ نے اپنے شیخ و شیوخ پیر سید نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان کی لپائی شروع کی، خدمت کی۔ سید نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شیخ کے شیخ ہیں، وہ آپ کی محنت، آپ کے اخلاص اور کام کرنے میں عقیدت کے انداز سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے چاہا کہ آپ کو نوازیں، فیض دیں، اور فیض کس طرح کا دینا چاہتے تھے، اس کی صرف تھوڑی سی تمہید سن لیں کہ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو مجددی نسبت ہے سلسلہ عالیہ مجددیہ نقشبندیہ میں، وہ آپ کے 2 صاحبزادگان، ایک کا نام سیف الدین، ایک کا نام خواجہ زبیر، دونوں صاحبزادگان سے آپ کی نسبت فیض چلتی ہے۔ جو خواجہ زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت فیض چلتی ہے اس کو سلسلہ زبیریہ کہا جاتا ہے، اور جو خواجہ سیف الدین سے نسبت فیض چلتی ہے اسے سلسلہ سیفیہ کہا جاتا ہے۔ ہوتے یہ دونوں مجددی ہیں، دونوں ہی نقشبندی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک سلسلہ زبیریہ ہے، ایک سلسلہ سیفیہ ہے۔ خواجہ سلطان حرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں باولی شریف میں پہلے سلسلہ زبیریہ کے اندر فیض حاصل کر چکے ہیں۔ خواجہ محمد حیات سے بھی سلسلہ زبیریہ کے اقسام، اسباق اور فیض حاصل کر چکے ہیں۔ اب دوسرا سلسلہ سیفیہ، وہ خواجہ نیک عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ براہ راست اپنے اس پوتے مرید کو دینا چاہتے ہیں، خدمت سے، ان کے لپائی عقیدت کے انداز سے، محنت سے خوش ہو گئے، براہ راست وہ فیض دینا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ حضور آپ جو کرم نوازی مجھ پر فرمانا چاہتے ہیں، مہربانی فرمائیں یہ کرم میرے شیخ پر فرمائیں، ان کے توسل سے یہ فیض مجھے مل ہی جائے گا۔ یعنی شیخ کا ادب، شیخ کا احترام اور شیخ کی مرکزی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ نہیں، براہ راست اگر مجھے دیں گے تو میرے شیخ کو یہ نہیں ملے گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فیض ملے وہ اپنے شیخ کے توسط سے ملے۔ یہ ادب کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور بعض صوفیاء نے اس مقام پر ظاہر لمبی ابحاث ہوتی ہیں، تصوف کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کوئی مرید مقامات میں، درجے میں اپنے شیخ سے بعض اوقات بڑھ بھی جاتا ہے، مرید کا درجہ بعض اوقات اپنے شیخ سے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب درجہ بڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے شیخ سے بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ تھا جس کا درجہ اپنے شیخ سے بڑھ گیا، اور درجہ بڑھنے کے باوجود جب وہ مراقبہ کرتا، سیر اللہ کرتا، سیر اللہ کرتا، مراقبے میں اس کی کیفیات اس پر وارد ہوتی، تو اس کے شیخ کا مرتبہ اگر بالفرض 4تھے آسمان تک ہے، اس کا درجہ اس سے آگے تک ہے، تو یہ اس سے آگے جاتے ہوئے بھی شیخ کی جوتیوں کو بوسہ دے کر جاتا، واپس آتے ہوئے بھی شیخ کی جوتیوں کو بوسہ دے کر واپس آتا، اور عرض کرتا کہ مجھے یہ جو رستہ ملا ہے،
یہ انہی جوتیوں کا تصدق ملا ہے۔ راہ دکھانے والے یہی ہیں، اس راہ پر چلانے والے بھی یہی ہیں۔ اس لیے فرمانے لگے کہ وہ مقام و مرتبہ میں بڑا ہونے کے باوجود بھی آفتوں سے اس لیے محفوظ ہے کہ اس نے اپنے محسن کو محسن سمجھا ہوا ہے، اپنے مہربان کی مہربانیوں کی قدردانی کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس پر اپنا فضل بھی فرماتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ خواجہ سید نیک عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں، دادا شیخ براہ راست فیض دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ عرض کرتے ہیں نہیں، یہ شیخ بھی مجھے، یہ فیض بھی مجھے اپنے شیخ کے توسط سے ہی ملے گا، باقی سب کچھ اللہ رب العالمین ان کے توسط سے عطا فرماتا ہے، یہ بھی انہی کے توسط سے ملے گا۔ خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے شیخ کے حکم پر چیچیاں شریف کے اندر جو مرکز قائم فرمایا، خانقاہ رشد و ہدایت قائم فرمائی، تو اس خانقاہ کے اندر آپ کا جو طرز عمل رہا لوگوں کے ساتھ، استغنا والا، اور استغنا کا عالم یہ، بے نیازی کا عالم یہ کہ زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ اس لیے رابطہ نہیں رکھا کہ یہ مالدار ہے، بلکہ امیر بھی آتے، غریب بھی آتے، رابطہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا، لیکن صرف اس وجہ سے رابطہ ہوتا کہ یہ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آیا ہے، دین کے حصول کے لیے آیا ہے۔ اور بعض اوقات آپ فرمایا کرتے کہ لوگ ہمارے پاس دنیا داری کے کاموں کے لیے آتے ہیں۔ حضرت خواجہ شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملائیں، جس کام کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس کام کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں، نہ ہونے کے برابر آتے ہیں، اور جو ہمارا کام نہیں اس کام کے لیے لوگ آتے ہیں۔ مثلاً آتے ہیں کہ دعا کرے بیٹا ہو جائے، دعا کرے رزق کھل جائے، دعا کریں یہ باہر چلا جائے، دعا کریں کھیتی اچھی ہو جائے، دعا کریں یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یعنی ان کاموں کے لیے صوفی بیٹھتا نہیں، صوفی تو اس لیے بیٹھتا ہے کہ گمراہوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر دے، جو اللہ سے دور ہے انہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا پتہ دے دے۔ بیٹھتا تو وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے ہے، لوگ دنیا داری کے معاملات اس کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دنیا داری کے لیے بھی آئیں، ہم پھر بھی فرش راہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ممکن ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کو کوئی وظیفہ تلقین کریں، اللہ کا نام ہی اس کو بتائیں گے، ممکن ہے اسی بہانے سے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچ جائے، ممکن ہے اسی بہانے سے وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو استغنا، توکل اور شریعت کی اتباع کا کامل نمونہ بن کر آپ نے زندگی گزاری۔ 9 مئی 1934 کو آپ کا یوم وصال ہوا۔ یہ آپ کی جو زندگی ہے وہ ظاہر ہے کشف و کرامات بزرگوں سے ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی کشف و کرامات پر زور دیا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو خارق عادات کام ہوتے ہیں یہ شعبدہ بازیوں سے بھی بعض اوقات ہو ہی جاتے ہیں۔ صوفی کی اصل کرامت یہ نہیں ہوتی کہ پتھر کو سونا بنا دے، اور صوفی کی اصل کرامت یہ بھی نہیں ہوتی کہ مٹی کی حقیقت بدل دے۔ صوفی کی اصل کرامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کی حقیقت بدلے، بندے کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ یہ صوفی کی اصل کرامت ہوتی ہے کہ وہ بندے کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ اور جو کاملین ہوتے ہیں وہ کرامات پر توجہ نہیں دیتے، کرامات چھپاتے ہی ہیں، اگرچہ ان کے وجود سے صادر ہو ہی جاتی ہیں، لیکن یہ اصل ان کی کرامت نہیں ہوتی۔ بلکہ کرامت کے باب میں خلاصتاً بات سنیں کہ بعض صوفیاء ایسے ہوتے ہیں جو مقام ابدیت پر ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنا آپ بالکل رب العالمین کے سپرد کر دیا ہوتا ہے، مقام تفویض پر، مقام تسلیم پر ہوتے ہیں۔ وہ ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ بڑے کامل تر ہونے کے باوجود بھی ان کے وجود سے ساری زندگی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن صاحب کرامت لوگوں سے بھی ان کا بعض اوقات مقام بڑا ہوتا ہے۔ تو ان کی اصل کرامت اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کے سپرد کر دینا ہوتا ہے۔ تو صاحب کرامت ہونا بھی کمال ہوتا ہے، لیکن اتباع شریعت، یہ شریعت کے اندر اصل کمال ہوتا ہے۔ کامل شیخ، کامل پیر وہ ہوتا ہے جو حضور کا کامل متبع ہو۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔